بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمیر انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے جو آدمی دل کے خلوص کے ساتھ مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے بدلے میں 10 درجے بلند فرما دیتے ہیں، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ جبریل علیہ السلام اپنے رب کی جانب سے میرے پاس ابھی یہ پیغام لے کر آئے تھے کہ روئے زمین پر جو کوئی مسلمان آپ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا تو میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، اور میرے فرشتے اس کے لیے 10 مرتبہ دعائے مغفرت کریں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اوپر ہر جمعے کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ میری امت کا درود ہر جمعے کو مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، لہذا جو شخص جتنا زیادہ میرے اوپر درود بھیجے گا وہ مجھ سے قیامت کے دن درجے کے لحاظ سے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے قریب ترین میرا وہ امتی ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رات کے 2/3 حصے گزر جاتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے اور فرمانے لگتے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، ہلا دینے والی چیز آ پہنچی اور اس کے بعد آنے والی چیز آ پہنچی۔ مراد یہ ہے کہ پہلے سور اور اس کے بعد دوسرے سور کے پھونکے جانے کے وقت قریب آ گیا، موت اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ آ گئی ہے، موت اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ آ گئی ہے۔ اس پر ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں آپ پر کثرت سے درود بھیجنا چاہتا ہوں، میں اپنی دعا اور اذکار کے وقت میں سے درود شریف کے لیے کتنا وقت مقرر کر لوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا تمہارا دل چاہے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول 1/4 وقت؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا تم چاہ لو، اور اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آدھا کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا تم چاہو، اور اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3 کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا تم چاہو، اور اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا پھر میں اپنے سارے وقت کو آپ کے درود کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایسا کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ساری فکروں کو ختم کر دیں گے اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت رویفی ابن ثابت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح درود بھیجے اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اے اللہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن اپنے خاص مقام قرب میں جگہ دے دیجئے۔ حضرت کعب بن عجزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر ہم درود کس طرح بھیجیں؟ اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجنے کا طریقہ تو آپ کے ذریعے سے ہمیں خود ہی سکھا دیا کہ ہم تشہد میں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر آپ پر سلام بھیجا کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم آپ پر کس طرح درود بھیجا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہم تشہد میں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر آپ پر سلام بھیجا کریں، اب ہمیں یہ بھی بتا دیجئے کہ ہم آپ پر درود کس طرح بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس طرح کہا کرو اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں جس کو یہ بات پسند ہو کہ جب وہ ہمارے گھرانے پر درود پڑھے تو اس کا ثواب بہت بڑے پیمانے میں ناپا جائے تو وہ ان الفاظ سے درود شریف پڑھا کرے اللہم صلی علی محمد النبی
وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندے، بے شک جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا، میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنی ہی برائیاں کیوں نہ ہوں۔ میرے بندے، اگر تو زمین بھر کر گناہ کے ساتھ بھی مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو میں بھی زمین بھر کر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا، یعنی بھرپور مغفرت کر دوں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آدم کے بیٹے، بے شک تو جب تک مجھ سے دعا مانگتا رہے گا اور مغفرت کی امید رکھے گا، میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا، چاہے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہوں، اور مجھ کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی، یعنی تو چاہے کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، تجھے معاف کرنا میرے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں، پھر تو مجھ سے بخشش چاہے تو میں تجھ کو معاف کر دوں گا، بخش دوں گا، اور مجھ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں، لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔